آدمی کو آپ نے فون کیا کہ آپ منصور آ جائے. اس آدمی کے بارے میں نے سنا ہے کہ یہ فلموں کے لیے سٹوریز اور ایک ہدایت کار ہوتا ہے ایک فنکار ہوتا ہے. تو یہ ہدایت کار ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے منصور آ جاؤں. میں نے کہا نہیں، میں سراج الحق بول رہا ہوں، میں امیر جماعت اسلامی ہوں. آپ کل منصور آ جائے ٹکٹ لے کر. انہوں نے کہا کہ میرے لیے تو مشکل ہے، لیکن آپ اتنے اعتماد سے بات کرتے ہیں تو میں آؤں گا. تو آگے منصورہ میں داخل ہوتی اس نے مجھے کہا کہ ساری آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا پلان یہ نام ہے، میں ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ رہا ہوں، ساری زندگی جماعت اسلامی کا مقابلہ کیا ہے. ابھی میں نے روس کا دورہ کیا ہے، اور ایک قوم پرست ہے بلوچ، میں وہ نہیں ہوں. قوم پرست ہوں میں کمیونسٹ ہوں. میں نے کہا یار جو بھی ہے آپ ہے، لیکن آپ ہمارے ساتھ بات تو کریں بیٹے. 1-2 گھنٹوں میں نے ان کے ساتھ اپنا یہ پلان سارا ڈسکس کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں. میں نے غریبوں کی بات کی، میں نے کسانوں کی بات کی. ہمارے ملک میں کسانوں کے نمائندے جاگیردار ہیں، مزدوروں کے نمائندے سرمایہ دار ہیں، مظلوموں کے نمائندے ظالم ہیں، رات کو لوٹتے ہیں، دن کو اس کے لیے روتے ہیں. تو جماعت اسلامی بنیادی طور پر اس طبقے کو وہ کرنا چاہتے، اٹھانا چاہتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ ایک وہ کر لے، ایک فلم تیار کر لے جماعت اسلامی کے لیے. انہوں نے کہا کہ بس میں سمجھ گیا، اب آپ مزید میرے ساتھ وقت نہ لگا لے، بس کوئی آدمی حوالہ کر لے. میں نے پھر زبیر بھائی کو فون کیا کہ آپ اس آدمی کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، اور انہیں ایک بہترین سٹوری لکھ لی میری ساری چیز پر. یہ آدمی تھا پیوچار، آرمی والے لے گئے کہ اس پیوچار پر ہمارے لیے ایک فلم تیار کر لے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو پیوچار کا معائنہ کیا، اس سارا ماحول دیکھا، وقت گزارا. پھر آرمی والوں نے مجھے ہیلی کاپٹر پر بٹھا کر یہ برول سے ہوتے ہوئے جو شاہی بن شاہی کا علاقہ ہے وہاں پہ، تو اس کرنل نے کہا کہ اس درے میں آدمی رہتا ہے، اس کا نام سراج الحق ہے، اور یہ آج کل جماعت اسلامی کا امیر ہے. تو انہوں نے کہا وہ ہیلی کاپٹر اتنا نیچے تھا کہ میں نے ان گھروں کو دیکھا جو آپ لوگوں کے گھر ہے، چھوٹے چھوٹے کچے مکانات ہیں، باہر بھیڑ بکریاں تھی، گائیں چر رہی تھی، لوگ پلاسٹک کے وہ، تو سارا میں نے بہت قریب سے اپنے سیٹ سے وہ معائنہ کیا. انہوں نے کہا میرے ذہن پہ ایک نقشہ بیٹھ گیا کہ اچھا. اب وہ آدمی، ہم نے ان کو کوئی ٹکٹ بھی آنے جانے کا نہیں دیا، اور میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ اب مغرب کا ٹائم ہے، آپ چاہے تو نماز پڑھے. میں نے کہا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور پاکستان کا بہت بہترین قاری ہے ہمارے اس منصورہ میں، تو آپ ذرا باہر کھڑے ہو کر ان کی آواز ویسی سنیں. تو باہر کھڑے ہو گئے. عشاء کی نماز کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ یار میں نے اندر بھی جانا ہے. اب وہ اٹیچ ہو گئے. ان دونوں کہانیوں سے میں نے یہ سبق لیا ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے خیر زیادہ ڈالا ہے، شر وہ اپنی مرضی سے ڈھونڈتا ہے. لیکن ہمارا جو مزاج ہے، انسان کے اندر وہ شر ڈھونڈتا ہے کہ ان میں یہ کمی، ان میں یہ غلطی، ان کا یہ گناہ، ان کا یہ بیہیویئر، اور یہی آج تک ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے. آئیے